ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدے اور جنگ بندی کی صورتحال بظاہر خطے کو ایک نئی سمت میں لے جاتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس سارے عمل کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی جڑی ہوئی ہے، اور در حقیقت یہ کہ اس معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں بھی مسلسل ہو رہی ہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو واضح محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بے چینی اور اضطراب اسرائیل کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی قیادت خصوصاً نیتن یاہو اس پورے پروسیس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف کشیدگی اور محاذ آرائی کے باوجود اسرائیل وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ در حقیقت اسرائیلی حکومت کی جانب سے اپنے عوام کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے مکمل طور پر دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا جائے گا، لیکن زمینی حقائق اس دعوے کے بالکل برعکس نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کو اندرون ملک شدید سیاسی تنقید، عوامی دباؤ اور سیاسی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں اسرائیلی قیادت کے لیے جنگ کا تسلسل سیاسی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ جنگ کے خاتمے کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم کے داخلی احتساب اور ناکامیوں پر سوالات مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی یا مفاہمتی کوششوں کے بارے میں تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیلی حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ غیر معمولی نرم رویہ اختیار کر رہی ہے۔ بعض اسرائیلی وزراء اور سیاسی شخصیات کی جانب سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ ایران کے ساتھ پس پردہ ایسی مفاہمت کر رہی ہے جس میں اسرائیل کے تحفظات کو مکمل اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بعض اہم معاملات پر پالیسی اختلافات نمایاں ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر لبنان کے معاملے پر دونوں ممالک کے موقف میں واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں امریکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور معاہدے کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں نیتن یاہو نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اسرائیل لبنان کے حوالے سے اپنی جارحانہ پالیسی جاری رکھے گا، اور اگر ضروری سمجھا گیا تو لبنان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جو پورے امن پروسیس کو خطرات سے دوچار کر سکتا ہے۔ اگر لبنان پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایران اور اس کے اتحادی اس کو براہ راست اشتعال انگیزی تصور کر سکتے ہیں، اور اسی تناظر میں ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری ہونے والا سٹیٹمنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر حملوں سے باز نہیں آتا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اس بیان کو محض ایک روایتی دھمکی سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ دراصل یہ ایران کی جانب سے ایک اسٹریٹجک پیغام ہے کہ اگر لبنان میں اس کے اتحادیوں یا مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسرائیل لبنان کے محاذ پر کشیدگی برقرار رکھتا ہے تو ایران کی جانب سے سخت رد عمل کا امکان موجود رہے گا، اور ایسی صورت میں وہ خطہ جو آہستہ آہستہ امن کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، دوبارہ تصادم اور غیر یقینی کی صورتحال کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے۔ اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حالیہ گفتگو غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئی ہے، جس میں ٹرمپ نے واضح طور پر اسرائیل کی بعض عسکری پالیسیز پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ کا اپنی گفتگو میں کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف جنگ میں اسرائیلی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اب در حقیقت ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ واشنگٹن اس وقت خطے میں ایک بڑے تصادم کی بجائے محدود اور قابل کنٹرول ماحول چاہتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر لبنان کا محاذ دوبارہ پوری شدت کے ساتھ کھل گیا تو ایران کے ساتھ ہونے والی تمام سفارتی پیش رفت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی عسکری اور سفارتی طاقت کا ایک بڑا حصہ امریکی حمایت سے جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کو اربوں ڈالرز کی فوجی امداد، جدید دفاعی نظام، سفارتی تحفظ اور بین الاقوامی فورمز پر غیر معمولی پشت پناہی امریکہ ہی فراہم کرتا ہے۔ اگر امریکہ اقوام متحدہ میں مسلسل اسرائیل کا دفاع نہ کرتا اور اسے جدید ہتھیاروں کی فراہمی نہ کرتا تو خطے میں اس کی اسٹریٹجک چھتری نہ بن پاتا۔ اسرائیل کے لیے اپنی موجودہ عسکری برتری برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان معمولی اختلاف بھی سامنے آتا ہے تو اس کے اثرات غیر معمولی دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی اگر ٹرمپ اسرائیل کو لبنان کے حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ غیر محتاط اسرائیلی کارروائی پورے خطے کو دوبارہ جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ واقعی اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے تو پھر وہ ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کا مکمل مسودہ اسرائیل کو کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ یہی وہ معاملہ ہے جس پر اسرائیل شدید ناراض دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا مسودہ شیئر نہ کرنے کی ایک بڑی ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ جانتا ہے کہ ظاہر ہے معاہدے کی بعض شکیں سامنے آنے کے بعد اسرائیلی لابیز اور سخت گیر حلقے اس کے خلاف کوارڈینیٹڈ کیمپین شروع کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن شاید یہ سمجھتا ہے کہ معاہدہ مکمل ہونے سے پہلے تفصیلات شیئر کرنے سے جو مذاکراتی پروسیس ہے
وہ متاثر ہو سکتا ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس مرتبہ ایران کے ساتھ براہ راست سفارتی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی تیسرے فریق کے دباؤ کی وجہ سے معاہدے کی سمت بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسودہ ظاہر کرنے کے مطالبات کے باوجود امریکہ فی الحال محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. یہ صورتحال اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں اس نوعیت کی دراڑیں اکثر پس منظر میں رہتی تھی، لیکن اب یہ اختلافات نسبتاً کھل کر سامنے آ رہے ہیں. گو کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کسی بڑے بحران کا شکار ہیں، تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خطے کے بارے میں دونوں کی ترجیحات مکمل طور پر یکساں نہیں ہیں. امریکہ اس وقت چین، روس، عالمی معیشت اور داخلی سیاسی چیلنجز جیسے کئی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کرے گا. وہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے طویل تنازع کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے برعکس اسرائیل اپنی سلامتی حکمت عملی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ تمام تر معاملات میں سوال یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کی محاذ آرائی دوبارہ سے شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر ایران اور امریکہ کے مابین معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اسرائیل جو مسلسل سپوائلر کا رول پلے کرتا رہا ہے وہاں پر تو یقیناً صف ماتم بچھی ہوگی. عربیہ کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی، ایک رپورٹ دی گئی ہے جس میں معاہدے کے چند نکات کو لے کر بات کی گئی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جو اہم مفاہمتی یادداشت ہے اس کی تفصیلات جو منظر عام پہ آئی ہیں وہ اس تاریخی معاہدے کے تحت خطے میں فوری جنگ بندی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کا جو نیا رخ ہے وہ متعین کیا گیا ہے. دونوں ممالک یہ کہا گیا ہے کہ 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کریں گے اور معاہدے کے تحت امریکہ 30 دنوں کے اندر ایران پر قائم بحری ناکہ بندی ختم کرے گا، بحری آمد و رفت مکمل طور پر بحال کرے گا اور حتمی معاہدے کے 30 روز بعد خطے سے اپنی افواج کو نکال لے گا. اور بعد میں جو ہے وہ 30 دنوں کے اندر خلیج عرب سے بحیرہ عمان تک تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت اور بارودی سرنگوں کی صفائی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. امریکہ اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے کم از کم 300 ارب کے فنڈز کا 300 ارب ڈالرز کے فنڈز جو ہے اس کا ایک جامع منصوبہ بنایا جائے گا. امریکہ ایران پر عائد تمام یک طرفہ اقوام متحدہ اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی پابندیاں مرحلہ وار ختم کرنے کا پابند ہوگا اور پابندیوں کے باضابطہ خاتمے تک ایرانی خام تیل، پیٹرو کیمیکلز کی برآمدات اور بینکنگ اور انشورنس جیسی جو خدمات ہیں اس کے لیے فوری چھوٹ جاری کرے گا، جبکہ ایران کے منجمد اثاثے بھی مکمل طور پر بحال کر دیے جائیں گے. دوسری طرف ایران نے عزم دہرایا ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کے ریٹرن میں ظاہر ہے امریکہ ایگری کر رہا ہے کہ وہ یہ تمام تر پابندیاں اٹھا لے گا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا اور حتمی معاہدے تک دونوں ممالک موجودہ صورتحال برقرار رکھیں گے جس کے تحت ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو منجمد رکھے گا اور امریکہ نئی پابندیاں یا خطے میں فوج نہیں بڑھائے گا. اس پورے پروسیس کی نگرانی کے لیے ایک میکینزم بھی ترتیب دیا جائے گا اور حتمی معاہدے کی منظوری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے دی جائے گی. یعنی جو یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہے وہ بھی اس معاہدے کی لیجیٹمیسی کے لیے استعمال ہوگا. اس کے نکات سلولی گریجولی سامنے آ رہے ہیں. مکمل طور پر معاہدے سے متعلق تو تفصیلات ابھی سامنے نہیں ہیں اور ظاہر ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 1-2 روز کے اندر جمعے تک جو ہے وہ معاہدے کی تفصیلات بھی سامنے آ جائے گی. تاہم ابھی تک دونوں سائڈ سے کوئی کنفرمڈ جو ڈرافٹ ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکا ہے. اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم اعجاز محمود ملک صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے. ظاہر ہے یہ خبر آنا ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے ریجن کے لیے بھی، ظاہر ہے پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی، کہ ایک بریدنگ سپیس ملے گی. لیکن اسرائیل جو مسلسل سپوائلر کا رول پلے کرتا رہا ہے، لیبنان میں کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کر رہا ہے، امریکہ کو خطرہ ضرور لاحق ہے، خدشات ضرور لاحق ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پہ نہیں ہیں. لیکن کیا وہ سپوائلر اس معاہدے کو سبوتاز کر سکتا ہے، اس پروسیس کو ڈی ریل کر سکتا ہے؟ یہ غیر یقینیت کے بادل تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن سر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ کہنا میرا خیال ہے شاید تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی کہ امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پر نہیں ہے. اگرچہ ٹیمپریرلی ہمیں یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ شاید
ان کی جو اس خطے کے بارے میں، اس خطے کے امن کے بارے میں جو ان کے پلانز ہیں اس میں کوئی ڈفرینسز ہیں. بات ڈفرینسز کی نہیں ہے، اس وقت صرف ترجیحات کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجیحات کی حد تک کچھ ان میں جو ہے وہ اس معاملے میں ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے. ورنہ بنیادی طور پہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے، اور آئندہ بھی اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام مستقل بنیادوں پہ کرے جس سے اسرائیل کے لانگ ٹرم جو مفادات ہیں اس خطے میں ان پہ کسی قسم کی کوئی آنچ آئے. لیکن اس سارے پس منظر میں ہمیں یہ چیز ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کا عمل امریکن ریکویسٹ پہ شروع ہوا، اور اس وقت بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اور اس خطے کو بھی امن کی ضرورت ہے، لیکن ایران کی ضرورت سے زیادہ یہ ڈیسپریشن ہے امریکہ کی، تو وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریزرویشنز کے باوجود ایک بریدنگ سپیس ملے، ایک اسٹریٹجک پاز آ جائے، اور جب تک یہ ایک انٹرم امن سلوشن قابل عمل رہتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن ایسے میں اسرائیل کو کچھ انسیکیورٹیز تو ہیں، جیسے اسرائیلی وزراء کے حوالے سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے میں اسرائیل کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، یا اسرائیلی مفادات کا تحفظ امریکہ ممکن نہیں بنا رہا، وہ جو ان کے گینز ہیں ان کو انکارپوریٹ نہیں کیا جا رہا اس میں، تو وہ دے سیمز ٹو بی ویری انسیکیور ود دس. نہیں، وہ تو دیکھیے جو جس طرح یہ پورا عمل سٹرکچرڈ تھا اس میں اسرائیل کا تو اس ٹیبل پہ بیٹھنے کا کوئی سکوپ ہی نہیں تھا، اور وہ امریکہ جو جنگ اسرائیل کے بہاف پہ لڑ رہا تھا تو امریکہ اسرائیل ہی کے بہاف پہ مذاکرات بھی کر رہا ہے، تو یہ چیزیں اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے. لیکن یہ ریزرویشنز بھی تو امریکہ کو لے کر ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ایران سے تو ایسی توقع نہیں کر سکتے، وہ امریکہ سے ہی ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا. جی دیکھیں، یہ بہت ساری چیزیں میڈیا میں کچھ اور طرح سے رپورٹ ہوتی ہیں یا اس طرح سے ان کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن در پردہ آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی جو ہے کریڈیبل انفارمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہوتی. لیکن ہسٹری سے ہم یہ ضرور سیکھتے ہیں کہ زائنسٹ لابی کا امریکہ پہ بہت انفلوئنس ہے، اور وہ کوئی بھی پریزیڈنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ امریکن گورنمنٹ جو کو کسی ایسی نہج پہ ڈالے کہ جو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو اسرائیل کے ساتھ. دیکھیے اسٹریٹجکلی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاہدے کا مسودہ ابھی تک دیٹ از ناٹ آؤٹ ان دا پبلک، اور اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی کار فرما ہو سکتی ہے، لیکن اپنے اتحادی کے ساتھ وہ مسودہ شیئر نہیں کیا گیا. یہ ان کے کنسرن ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ڈرافٹ شیئر کیوں نہیں کیا گیا. اور ابھی جو کچھ ڈرافٹس رپورٹ ہو رہے ہیں، جیسے ابھی العربیہ نے ایک ڈرافٹ رپورٹ کیا ہے، اس کے اندر بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران یقین دہانی کرا رہا ہے کہ وہ جوہری پروگرام کا خاتمہ کر دے گا، نہیں اس کو وسعت دے گا، یہیں پر اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور پھر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کمپنسیشن بھی دے گا، اور 300 ارب ڈالرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ تو سامنے آ رہی ہیں، اور نیول بلاکیڈ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں سے خطے میں سے اپنی فوجیں نکالنے کی بات ہو رہی ہے، تو بظاہر تو یہ نکات بڑی حوصلہ افزا لگتا ہے خطے کے لیے. جی بالکل، یہ اگر اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو بڑی شارٹ ٹرم میں قابل عمل ہیں وہ ہو جائیں گی تو اس سے ایک میوچل کانفیڈنس بھی ہوگا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو 47-48 سالوں کا ہے اس کو بھی وہ خلیج بھی ختم ہو جائے گی بتدریج. تو اس کے بعد ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ باقی جو نکات ہیں بالخصوص جوہری پروگرام کے حوالے سے، کنسٹرکشن ری بلڈ کے حوالے سے جو فنڈنگ ارینج کرنی ہے، وہ فروزن ایسٹس، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہو جائیں گی، لیکن اس میں وقت لگے گا، اور اس میں
یہ خطرہ بہرحال بدستور رہے گا کہ اسرائیل اس میں اسپوائلر کا رول ادا کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز محمود ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے.